تاریخ پینڈورا کا وہ باکس ہے جس میں ماضی کے کئی راز چھپے رہتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم انہی رازوں میں سے ایک راز سے پردہ ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے کئی دوستوں نے ہم سے یہ سوال پوچھا ہے کہ تاج محل جیسی عظیم عمارت کا عظیم معمار کون تھا، چیف آرکیٹیکٹ کون تھا؟ تو جب ہم اس سوال کی تلاش میں تاریخ کے پڑھنے پلٹتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس ایک سوال کے کئی مختلف جوابات تاریخ کی کتابوں میں درج ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ عظیم معمار فرینچ تھا، کوئی کہتا ہے کہ وہ اٹالین تھا، کوئی کہتا ہے کہ وہ ترکی کا تھا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ انڈین تھا۔ تو آئیے آج ہم اس ہسٹوریکل پرابلم کو ایکسپلور کرتے ہیں، کیونکہ ہسٹری از آل اباؤٹ دی ایکسپلوریشن آف دی پاسٹ۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے فادر مینریکے سے۔ فادر مینریکے ایک پرتگیز سیاح تھا جس نے 1628 سے لے کر 1643 تک مشرقی ممالک کا سفر طے کیا۔ اس سفر کے دوران اس کا قیام ہندوستان میں بھی رہا۔ یہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے لاہور میں ایک اٹلی کے ایک پادری سے جس کا نام تھا دی کاسٹو۔ یہ اٹلی کا پادری ملکی تعصب کی بنیاد پہ یہ کہتا ہے فادر مینریکے سے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تاج محل جیسی بڑی اور عظیم عمارت، یہ ہمارے ملک کا ایک معمار نے بنایا ہے جس کا نام تھا ویرینیمو۔ اب یہ مینریکے جب اپنے ملک واپس جاتے ہیں اور اس پورے سفر نامے کو قلم بند کرتے ہیں، وہاں وہ جا کر لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بڑی عمارت ہے تاج محل، اس کا بنانے والا ایک اٹالین تھا۔ اب یہاں سے پھر مورخین نے اس جھوٹ کو لیا اور اس کو پھیلایا، جو بہت پھیلا۔ 1928 میں ایک کتاب چھپتی ہے معین الاثار، معین الدین احمد اکبر آبادی صاحب کی۔ اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مصنف نے اس جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لیے بڑی جانفشانی کا مظاہرہ کیا ہے۔ 9 ایسے پوائنٹس لکھے انہوں نے جس سے اس بات کی کلیتاً تردید ہو جاتی ہے کہ یہ اٹالین وہ عظیم معمار نہیں تھا، اس کا تعلق تاج محل سے کسی طرح بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک جوہری تھا۔ اچھا، ایک اور کتاب دا تاج اینڈ اٹس ڈیزائنرز، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جھوٹ کا کیسے پردہ فاش کیا گیا ہے۔ اب آگے چلیے، ایک صاحب تھے فرینچ، آسٹن دی بورو، یہ ایک واقعی ایک بڑے معمار تھے اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے 2 مغل بادشاہوں جہانگیر اور شاہ جہاں دونوں کے دربار میں کافی قبولیت شہرت حاصل کی۔ انہیں اتنی شہرت حاصل کی کہ انہیں مغل دربار سے ہنرمند کا خطاب بھی ملا، جسے بہت کم لوگ پاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ ان کا تعلق تاج محل سے ہے، یعنی کہ یہ وہ صاحب ہے، یہ وہ فرینچ ہے جنہوں نے تاج محل کی عمارت کی تعمیر کی۔ تاریخ میں یہ جھوٹ بھی کافی پھیلا، اس کی کافی ترویج ہوئی، لیکن بالآخر تاریخ نے اس جھوٹ کو بھی مسترد کر دیا۔ اب آگے آئیے، ان 2 جھوٹ سے سب سے زیادہ جو جھوٹ بکا ہے وہ استاد عیسیٰ کے نام کا بکا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ترکی کے تھے، یہ اصل معمار تھے، یہ چیف آرکیٹیکٹ تھے تاج محل کے، لیکن تاریخ نے اس جھوٹ کو بھی رد کر دیا۔ کیونکہ تاریخ میں اس نام کے ایک بڑے معمار تو ملتے ہیں، لیکن ان کا تعلق بابر کے زمانے سے ہے، یعنی بابر نے انہیں ترکی سے منگوایا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ بابر کا زمانہ کہاں، شاہ جہاں کا زمانہ کہاں، تو یہ جھوٹ بھی اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ اچھا، اب آئیے، سید سلیمان ندوی نے 1936 میں ایک مضمون لکھا معارف میں، تاج محل کا معمار۔ اس میں وہ ایسا فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے انہیں لکھا کہ ہمارے پاس فارسی کا ایک دیوان ہے جس میں شاعر کا نام مہندس درج ہوا ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مہندس شاعر کون ہے؟ سید سلیمان ندوی بہت تلاش کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ مہندس شاعر کون ہے۔ بالآخر اسی دیوان میں ایک مثنوی میں شاعر نے اپنے خاندان کا ذکر کیا ہے، جس میں اپنے باپ کا نام استاد احمد لاہوری مہندس لکھا ہے۔ یہ وہی وہ مہندس ہیں جنہیں شاہ جہاں کے دربار سے نادر العصر کا لقب ملا تھا۔ جس طرح تاج محل کو دی ونڈر آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، اس طرح انہیں مغل دربار سے ونڈر آف دی ایج کا لقب ملا تھا، نادر العصر کا لقب ملا تھا۔ تاریخ کی ایک مشہور کتاب ہے عمل صالح، یہ
साले कम्बू की तसनीफ है। ये शाहजहां की मासिर तारीख है। इस किताब में भी देखा जा सकता है कि उस्ताद अहमद लाहौरी मोहंदिस जिक्र कितनी कितनी बड़ाई के साथ किया गया है। सर सैयद के मशहूर तसनीफ आसारुस सनादीद में आप ये देख सकते हैं कि उस्ताद अहमद लाहौरी का जिक्र बुलंद आहंग में किया गया है। तो ये बात तय हो जाती है कि शाहजहां के दरबार में उस्ताद अहमद लाहौरी नाम का एक मोहंदिस था, एक बड़ा इंजीनियर था, आर्किटेक्ट था, जिसका बड़ा हाथ था ताजमहल और लाल किला की इमारत में। तो सैयद सुलेमान नदवी साहब इस बात को इस्टेब्लिश करते हैं ताजमहल की तामीर का सेहरा वो उस्ताद अहमद लाहौरी के सर जाना चाहिए। हालांकि डॉक्टर अब्दुल्ला चुगताई साहब जो हिंदुस्तान के थे और अपने ज़माने के एक जीनियस थे, तारीख आसार कदीमा, फन तामीर, इन तमाम चीज़ों में यदे तूला रखते थे, अपने ज़माने के बड़े स्कॉलर्स माने जाते थे। आपने अपनी किताब में सैयद सुलेमान नदवी के इस दावे की तरदीद की है और उन्हें कहा है कि सिर्फ एक मसनवी की बुनियाद पे हम ये फैक्ट इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि ताजमहल का चीफ आर्किटेक्ट वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। हाँ, ये जरूर है कि उस्ताद अहमद लाहौरी उस जमाने के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे और मुगल दरबार से उनका ताल्लुक भी था। इस जमाने में एक ऑस्ट्रियन प्रोफेसर डॉक्टर एबाकोख आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन है। मुगल हुकूमत की इमारतों के ताल्लुक से जितना इन्हें मुस्तनद समझा जाता है, इतना आज के जमाने में किसी को नहीं समझा जाता है। ये एक अथॉरिटी मानी जाती है। इनकी मशहूर किताब द कंप्लीट ताज, उस किताब में भी देखा जा सकता है कि मुसन्निफा ने उस्ताद अहमद लाहौरी की तारीफ कितनी अजमतों के साथ की है, लेकिन वो भी इस बात को कबूल नहीं करती हैं कि ताजमहल का आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे। तो सही तो फिर था कौन ताजमहल का आर्किटेक्ट? तो वही डॉक्टर अब्दुल्ला चुगताई और यही प्रोफेसर एबाकोख, ये दो बड़े फन्ने तामीर के माहिरीन, ये दोनों इस बात पे जोर देते हैं कि शाहजहां से अल्लाह ताला ने फन्ने तामीर में बड़ी महारत दी थी। दरअसल ताज का आर्किटेक्ट, ताज का नक्शा बनाने वाला खुद शाहजहां था। सही सुना आपने। तो क्या देखा कि ताजमहल की तामीर के सिलसिले में कहानी कहां से शुरू हुई और कहां खत्म हुई। अब हम किसी फैसले पे तो नहीं आ सकते, क्योंकि मौर्रिख का काम फैसला सुनाना नहीं है। मौर्रिख का काम किसी भी मौजू के ताल्लुक से पाए जाने वाले मुख्तलिफ ख्यालात को बयान कर देना है। तो एक तरफ हमने देखा कि किस तरह से गलत रवायतें परवान चढ़ी, किस तरह से झूठ फैलाए गए, और एक तरफ हमने ये भी देखा कि इतना बड़ा नादिरुल अस्र अपने ज़माने का इतना बड़ा आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी, हो सकता है कि ताजमहल का असल आर्किटेक्ट वही हो। ये भी हो सकता है कि जिस तरह वो अभी हमने अर्ज किया आपके सामने, कि हो सकता है कि ताजमहल की इमारत का आर्किटेक्ट खुद शाहजहां हो। खुदा हाफिज।